نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے لو میرج کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں لو میرج یعنی LBW، لو بیفور ویڈنگ یا لو بیفور میرج کا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات اس کو سختی سے منع کرتی ہیں۔ ایک عورت کا غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا منع ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا منع ہے۔ جہاں دو یہ بیٹھے ہوں گے یعنی تنہائی میں، اس وقت شیطان جذبات اور خیالات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی سے پہلے ہی محبت بہت عروج پر چلی جاتی ہے اور توقعات جو ایک دوسرے سے لگاتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے اپنی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں صرف شادی کے لیے، مگر بعد میں ان غلطیوں کو برداشت کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر یہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بڑوں کی طرف سے طے کردہ شادی کے معاملات میں چونکہ مذکورہ باتیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ ناکام نہیں ہوتی۔ جدید سائنس نے اس اسلامی اصول زندگی کے بارے میں کیا تحقیقات کی ہیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام نے لو بیفور ویڈنگ LBW کی اجازت نہیں دی، لو آفٹر میرج یعنی ارینج شادی کی اجازت دی ہے۔ لو میرج کو بنیاد بنائیں گے تو یہ بنیاد کمزور ہوگی۔ آپ اس کا حشر مغربی معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور لو آفٹر میرج کا کیا مطلب ہے کہ جب ماں باپ نے وکیل بن کر لڑکے کے لیے بہتر لڑکی تلاش کر لی اور لڑکی کے لیے بہتر لڑکا تلاش کر لیا، تو اب وہ میاں بیوی بن چکے ہیں۔ اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ جس قدر محبت اور پیار سے زندگی گزاریں گے اس پر انہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں زندگی کے سنہرے اصول بتلا دیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ محبت کی شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی توقعات پر پورا نہ اترنا ہے۔ یہ بات سوشل ایڈ آرگنائزیشن شعبہ خواتین کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں سامنے آئی۔ تنظیم کی جانب سے ارینج میرج اور لو میرج کی کامیابی کے تناسب پر کرائے گئے سروے میں پتہ چلا ہے کہ ارینج میرج کی صورت میں ناکامی کا تناسب صرف 28% ہوتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں فریقین کسی نہ کسی شکل میں زندگی کے جبر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ طلاق کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارینج میرج کی شکل میں طلاق کا تناسب 7.7%، جبکہ محبت کی شادیوں میں طلاق کا تناسب 6% ہے، اور محبت کی 80% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لو میرج کرنے والے جوڑوں کے خاندان میں اختلافات کی صورت میں ان جوڑوں کے مابین صلح کروانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اہل خانہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو اپنی مرضی کرنے کی سزا ملے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو خاندان والے عموماً سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات کے دباؤ کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے کو مشکلات کا باعث سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کی جاتی ہے۔ محبت کی شادیوں میں فریقین کو ایک دوسرے سے توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مخالف فریق اس کے ساتھ وہی رویہ رکھے جس کا وہ شادی سے پہلے مظاہرہ کرتا تھا، اور ان دعووں میں پورا اترے جس کی وہ شادی سے پہلے قسم کھاتا تھا۔ تو لو میرج کے بعد مرد روزگار کی تلاش میں اور خواتین گھریلو کاموں میں مصروف ہو کر اپنا پہلے والا رویہ برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ناقدری کا احساس بھی جھگڑے کی بنیاد بن جاتا ہے، جبکہ ارینج میرج کی صورت میں فریقین کسی بھی قسم کی توقعات نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ لو میرج کی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے فرینک ہوتے ہیں اور وہ برابری کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ برابر کا عدم توازن بھی اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔
ارینج میرج کی صورت میں اگر خاندان کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں تو ان کا اثر جوڑوں کی ازدواجی زندگی پر بھی خوشگوار ہی ثابت ہوتا ہے، جبکہ لو میرج کرنے والے جوڑے مشترکہ خاندانی نظام میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ شادی سے پہلے کی انڈرسٹینڈنگ عملی زندگی میں ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد کے مسائل دوسرے ہوتے ہیں۔ مگر ارینج میرج کی شکل میں بھی گھر والوں کو لڑکے اور لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ لڑکی اور لڑکے کی تعلیم اور حیثیت میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں کو اپنی اولاد کے ذہنوں کو سمجھتے ہوئے رشتہ طے کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں، جب ایک نامحرم لڑکی سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے، پردہ لازمی ہے، اس کی آواز پردہ ہے، اور تو اس سے چھپ چھپ کر ملنا، اس کو فون کال کرنا اور اس کے ساتھ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے کل بھی ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں محبت کرنا جائز ہے؟ بھئی اسلام میں محبت جائز ہے، لیکن اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنی بہن سے کرو، بیٹی سے کرو، پرائی ماں بہن سے کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو جواب میں یہی کہا کہ اگر تمہاری بہن سے کوئی محبت کرے تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو لہٰذا ان باتوں کو سوچیں، جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ لہٰذا ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادیاں کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا۔ حاذ والمرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیر۔